بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ۔ یہ 13واں باب ہے اور اس کا عنوان ہے فی فضیلت سکان الرباط۔ رباط سے مراد خانقاہ ہے، خانقاہ کے رہائشیوں کی فضیلت کے بیان میں۔ ایکچولی یہ آگے اس کا بتائیں گے اس کا لفظی مطلب کیا ہے۔ پہلے انہوں نے آیت کریمہ سے شروع کیا ہے اور آیت ہے یہ سورہ نور کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ گھروں میں کچھ ایسے گھر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کیا ہے، یعنی ان کے مقام کو بلند کیا ہے، اور ان گھروں میں اس کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی تسبیح کی جاتی ہے ان گھروں میں صبح و شام۔ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور کاروبار اللہ کے ذکر سے مصروف نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہٹاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بیگانہ نہیں کرتا۔ وإقامت الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں دل اور آنکھیں پھر جائیں گی، جب آنکھیں گھوم جاتی ہیں خوف میں۔ قیامت مراد قیامت ہے، یعنی قیامت سے ڈرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ان گھروں سے مراد مسجدیں ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ان گھروں سے مراد مدینہ کے گھر ہیں، اور کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 11-12 حجرے تھے وہ مراد ہیں۔ اور کہا گیا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ان گھروں میں علی اور فاطمہ کا گھر بھی ہے علیہم السلام؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ ان گھروں میں سب سے افضل ہے۔ اب اس کے بعد یہ یاد رکھیے گا کہ یہ خانقاہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ نہیں، خانقاہ نہیں تھی نا، لیکن اس کا انہوں نے ابتدا جو اس کا فارورڈ ہے یا مقدمہ ہے وہ اس آیت کو بنایا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور پھر اس کی تفسیر میں انہوں نے کہا ہے کہ ان گھروں سے مراد بعض نے کہا مسجدیں ہیں، بعض نے کہا مدینے کے گھر ہیں، بعض نے کہا رسول اللہ کے گھر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے، انہوں نے پوچھا کہ علی اور فاطمہ کا گھر بھی ان میں ہے؟ ہاں نہیں، خانقاہ تو ایکچولی ان میں سے کسی کا گھر نہیں ہے۔ خانقاہ اس زمانے میں تو خانقاہ بنی نہیں تھی، صفہ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی خانقاہ تھی، لیکن جس سٹرکچر کو ہم رباط یا خانقاہ کہتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ اور ہے، وہ گھر نہیں ہوتا۔ وہ جس کو ہم خانقاہ کہتے ہیں وہ ایک پورا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس میں کمرے ہوتے ہیں، جس میں رہائشی کمرے بھی ہوتے ہیں، جس میں کوئی ہال ہوتا ہے ذکر کا، مسجد بھی ہوتی ہے بعض اوقات متصل، جیسے پرانے زمانے میں خانقاہیں ہوتی تھیں۔ آج کل مدرسے ہوتے ہیں، مدرسہ اور ہے، خانقاہ بالکل اور ہے۔ آج کل خانقاہ نہیں ہے، ہیں خانقاہ، جیسے بابا فرید خانقاہ ہے، پاک پتن خانقاہ ہے، یہ داتا صاحب خانقاہ ہے، ساتھ مسجد ہے، پیچھے حجرے ہیں۔ جیسے یہ ہاں جی، جیسے یہ مسجد ہے، اس میں اب اس طرف سارے حجرے بنے ہوئے، یہ طالب علموں کے حجرے نہیں ہیں، یہ خانقاہ میں آنے والے صوفیاء کے، مشائخ کے جو آتے تھے وہاں رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، ان کے لیے الگ الگ جگہ بنا دیتے تھے۔ اب یہاں پتہ نہیں یہاں کیا ہوتا ہے جی، اب تو دکانیں ہوتی ہیں میرے خیال کھانے، یہ حجرہ ہے نا، اس طرح کے حجرے ہوتے تھے خانقاہوں میں۔ اسی طرح وزیر خان تو مسجد تھی نا، مسجد میں بھی معتکف ہوتے ہیں لوگ، بیٹھتے ہیں۔ چلیں جی آگے، امام حسن کہتے ہیں کہ بقاء الارض کلھا جعلت مسجدا لرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ
زمین کے سارے گھر یا زمین کی ساری جگہ رسول اللہ کے لیے مسجد بنا دی گئی. یہ آپ کے تخصصات میں سے آپ نے کہا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. فعلی ھذا الاعتبار بالرجال الذاکرین لا بصور البقاء. تو اب کہتے ہیں اس اعتبار سے اب یہ گھروں کا مراد نہیں ہے بلکہ ذاکرین مراد ہیں، یعنی گھروں کی صورت مراد نہیں ہے. وَأَيُّ بُقعَةٍ حَوَّتَ رِجَالًا بِهَذَا الْوَصْفِ هِيَ الْبُيُوتُ الَّتِي أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ. اور ہر وہ جگہ، ہر وہ گھر جہاں پہ موجود لوگ ذاکر ہوں گے نا، وہ ان گھروں میں سے ہو جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے. دیکھیں آیت میں ہی آپ کی بات کا جواب تھا. اگر آپ اس آیت کو یاد کر لیں گے اور اسے بار بار پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا جی، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ما من صباح ولا رواح الا وبقاء الارض ينادي بعضها بعضا هل مر بك اليوم احد صلى عليك وذكر الله عليك فمن قائلة نعم ومن قائلة لا فاذا قالت نعم علمت ان لها عليها بذلك فضلا وما من عبد ذكر الله تعالى على بقعة من الارض او صلى الله عليها الا شهدت له بذلك عند ربه وبكت عليه يوم يموت. اب یہ روایت ہے انس بن مالک سے کہ ہر صبح اور ہر شام زمین کے ٹکڑے یا گھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم پہ کوئی آج ایسا شخص گزرا ہے جس نے تمہارے اوپر نماز پڑھی ہو یا اللہ کا ذکر کیا ہو. تو کچھ کہنے والے کہتے ہیں ہاں، کچھ کہنے والے کہتے ہیں نہیں. اب جب کوئی کہنے والا کہتا ہے ہاں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہنے والا، ہاں کہنے والا دوسرے سے افضل ہے. اور پھر کوئی بھی بندہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی زمین کے ٹکڑے پہ کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا اس کے رب کے ہاں اس کی نماز کی یا اس کے ذکر کی گواہی دیتا ہے. اور جس دن وہ مرتا ہے اس دن وہ زمین کا ٹکڑا روتا ہے اس پہ. اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہا گیا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، کہ ان پر، یہ بیچ میں جو آیت آتی ہے نا، یہ قرآن مجید کا حصہ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان ان پہ نہیں روتے. یعنی کن پہ نہیں روتے؟ کفار اور مشرکین کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عکس ممکن ہے، یعنی کفار اور مشرکین پہ نہیں روتے تو مومنوں پہ روتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ زلزلے کی صورت میں روتی ہو یا اس کے اندر کچھ نمی پیدا ہوتی ہو، ہم کیا کہہ سکتے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے تو زمین روتی ہے، یعنی گریا کرتی ہے اللہ کے ہاں. اب ضروری نہیں ہوتا کہ رونا زبان سے ہو، بعض اوقات رونا بغیر زبان کے بھی ہو سکتا ہے. تنبیہ علی فضیلت اہل اللہ تعالی من اہل طاعتہ، یعنی یہ تنبیہ ہے، یعنی خبردار کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں کی فضیلت پر، کیونکہ زمین ان پہ روتی ہے اور وہ ان پر نہیں روتی جو دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا دنیا سے رغبت رکھتے ہیں یا اپنی خواہش کی اتباع کرتے ہیں. فسکان الربات ہم الرجال لأنہم ربطوا نفوسہم علی طاعت اللہ تعالی وانقطعوا الی اللہ فاقام اللہ لہم الدنیا خادمۃ. تو رباط کے جو رہنے والے ہیں، رہائشی ہیں، وہ لوگ ہیں، یعنی رجال ہیں. یہ جو اوپر بات کی گئی ہے نا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کیونکہ وہ اپنے نفوس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ یا طاعت کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں اور اللہ کے علاوہ سے منقطع ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا خادم بن جاتی ہے. اب عمران بن الحسین سے روایت ہے کہ حسین سے کہ رسول اللہ نے فرمایا من انقطع الی اللہ کفاہ اللہ مونتہ. یہ بہت کام کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف باقی سب کچھ چھوڑ کے، یعنی باقی سب سے منقطع ہو کے اللہ کی طرف چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے ضامن ہو جاتے ہیں. رزقہ من حیث لا یحتسب، کہ اللہ تعالیٰ ان کا رزق اور ان کا معاش انہیں ایسی جگہوں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہیں گمان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا، اور جو دنیا کی طرف
متوجہ ہو جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا پہ چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تم اس میں دوڑتے بھاگتے رہو، کھیلتے کودتے رہو، کبھی نقصان ہوگا، کبھی فائدہ ہوگا، کبھی تھوڑے کماؤ گے، کبھی زیادہ کماؤ گے۔ وَأَصْلُ الرِّبَاطِ مَا يَرْبِطُ فِيهِ الْخُيُولُ، اور رباط کی اصل کیا ہے؟ جس سے گھوڑے باندھے جاتے ہیں، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلعہ کہتے ہیں، یا جس میں گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ ثُمَّ قِيلَ لِكُلِّ صَغْرٍ، اور پھر یہ کہا گیا ہے ہر بارڈر کو، یعنی جس کو ہم حد کہتے ہیں، يَدْفَعُ أَهْلَهُ أَمَّنْ وَرَاءَهُ، جہاں کے لوگ اس کے پرے والوں کو روکتے ہیں یا دور کرتے ہیں۔ تو رباط فالمجاہد المرابط يدفع امن وراء، تو اب جو مجاہد مرابط ہوتا ہے، مجاہد مرابط سے مراد ہے جن کو ہم نہیں، جو فوج محاذ پہ جو سپاہی ہوتا ہے نا، محاذ پہ، فالمجاہد المرابط عربی میں اسے کہتے ہیں۔ مجاہد المرابط وہ ہوتا ہے جو عین آخری سرحد کے اوپر، چوکی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ یدفع امن وراہ، اس چوکی سے دوسری طرف جو فوجی ہیں ان کو روکنے کے لیے ہوتا ہے بیسیکلی۔ والمقیم فی الرباط علی طاعۃ اللہ یدفع بہ وبدعائہ البلاء عن العباد والبلاد۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں سمجھاتے ہیں شیخ الشیوخ، اور کتنی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں۔ تو جو رباط میں مقیم آدمی ہے وہ اللہ کی طاعت پہ مقیم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اور اس کی دعا سے بندوں سے اور شہروں سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، یعنی وہ بھی اپنے محاذ پہ ہوتا ہے، لیکن یہ روحانی محاذ ہے۔ اخبرنا الشیخ العالم رضی الدین ابو الخیر احمد بن اسماعیل القزوینی اجازت قالا، یہ لمبی سند ہے، اس کے بعد روایت ہے عن عبد الرحمن عن ابن عمر قال قال رسول اللہ ان اللہ تعالی لا يدفع بالمسلم الصالح ام مئۃ من اہل بیتہ ومن جیرانہ البلاء، کہ اللہ تعالیٰ ایک نیک مسلمان کے بدلے کی وجہ سے اس کے 100 کے قریب گھر والوں یعنی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے، ایک بندے کی بدلے میں 100 بندوں۔ کیا کرنا اس کی وجہ سے، ایک صالح مسلمان کی وجہ سے اس کے گھر والوں میں سے اور اس کے پڑوسیوں میں سے 100 بندے، اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ وروا عنہ انہ، اور یہ حدیث ہے، یہ ساری احادیث ہیں، اس میں کوئی اپنے پاس سے وہ بات نہیں کر رہے۔ وروا عنہ انہ قال کہ لولا عباد رکعون وصبیۃ ردعون وبہائم رتعون لصب علیکم العذاب صبا ثم یرد ردن۔ اب 3 باتیں ہیں کہ اگر ایسے بندے نہ ہوں جو رکوع کرتے ہیں، ایسے بچے نہ ہوں جو دودھ پیتے ہیں، شیر خوار بچے، اور ایسے چوپائے نہ ہوں جو چارہ کھاتے ہیں یعنی چرتے ہیں، چرائی کرتے ہیں، تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب بھیجے، ایسا عذاب بھیجے کہ پھر تمہیں اس عذاب کے اندر ایسے پیس دے جیسے چٹنی پیسی جاتی ہے۔ تو 3 لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا، ایک رکوع کرنے والے یعنی نمازی، دوسرے شیر خوار بچے معصوم، اور تیسرے جانور۔ تو جانور کتنے اہم ہیں؟ ہاں جی، خصا میں ہم نے یہی بات کی تھی۔ وروا جابر بن عبداللہ قالا قال النبی، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا یصلح بصلاح الرجل ولدہ وولد ولدہ واہل دویرتہ ودویرات حولہ ولا یزالون فی حفظ اللہ ما دام فیہم۔ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کی نیکی کی وجہ سے، ایک رجل کی نیکی کی وجہ سے اس کے بیٹے کو، اس کے بیٹے کے بیٹے کو، اس کے گھر والوں کو، اور ان گھروں کو جو اس کے ارد گرد ہیں، سب کو صالح کر دیتا ہے، یعنی ان کی اصلاح کر دیتا ہے یا ان کو درست رکھتا ہے، دوسرے لفظوں میں۔ ولا یزالون فی حفظ اللہ ما دام فیہم، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتے ہیں جب تک وہ بندہ ان میں رہتا ہے۔ آگے آ جائیں، جب تک وہ بندہ ان میں رہتا ہے تب تک وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ اور داؤد بن صالح سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے
مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، اے بھائی کے بیٹے مطلب بھتیجے، حل تدری فی ای شیء نزلت حاضل آیا، کیا تجھے پتہ ہے کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ اصبروا وصابروا ورابطوا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ 3 باتیں اللہ نے کہی ہیں کہ اے ایمان والو صبر کرو اور جڑے رہو اور رابطہ رکھو، یعنی ٹھہرے رہو، برداشت کرو اور رابطہ رکھو، یہ آیت ہے۔ تو اب ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا تجھے پتہ ہے یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی؟ اس نے کہا لا مجھے نہیں پتہ۔ قالا یبن اخی لم یکن فی زمن الرسول غزو یربط فیہ الخیل، اے میرے بھائی کے بیٹے، رسول اللہ کے زمانے میں استبل نہیں ہوتے تھے جہاں گھوڑے باندھے جائیں، ایسی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ولاکنہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، لیکن وہاں پہ کیا تھا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار تھا۔ فالرباط لجہاد النفس، تو رباط کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کے لیے ہے۔ والمقیم فی الرباط مرابط مجاہد نفسہ، اور اس رباط میں مقیم شخص وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ہوا مجاہدۃ النفس والہوى وذالک حق الجہاد، اصلی جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ اور اپنی خواہش کے ساتھ لڑائی کرنا ہے، اور یہی جہاد کا اصل ہے یا حق ہے، اور یہ جہاد اکبر ہے۔ جیسے روایت کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب وہ یعنی کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم لوٹتے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ تو کہا گیا، اب یہاں بہت اہم بات ہے، اور میں نے اسے آج فیس بک پہ بھی شیئر کیا چونکہ بہت اہم بات ہے۔ کہتے ہیں کہ صالحین میں سے کسی شخص کو اس کے بھائی نے ایک خط لکھا اور اسے کہا کہ یستدعیہ الی الغزو، غزوے کی طرف اسے بلایا کہ آؤ بھائی جنگ پہ چلیں۔ فکتب الیہ، اب اس نے اس کی طرف لکھا، اس نیک آدمی نے، یا اخی کل الثغور مجتمعۃ لی فی بیت واحد، ساری سرحدیں میرے لیے ایک گھر میں اکٹھی ہو گئی ہیں، والباب علی مردود، اور مجھ پہ دروازہ بند ہے۔ فکتب الیہ اخو، اس کے بھائی نے اسے لکھا لو کان الناس کلہم لازموا ما لازمته اختلط امور المسلمین وغلب الکفار، کہ اگر سارے کے سارے لوگ اس بات کو لازم پکڑ لیں جس کو پکڑ کے تم بیٹھے ہوئے ہو تو مسلمانوں کے معاملات خراب ہو جائیں گے اور کافر غالب آ جائیں گے۔ فلا بد من الغزو والجہاد، بس جہاد اور غزوہ بہت ضروری ہے۔ فکتب الیہ، اب اس نے دوبارہ اسے لکھا یا اخی، اے میرے بھائی، لو لازم الناس ما انا علیہ، اگر لوگ اس کو لازم پکڑ لیں یا اس پہ عمل کریں جس پہ میں عمل کر رہا ہوں، وقالوا فی زوایاہم علی سجاداتہم اللہ اکبر، اور اپنے زاویوں میں یعنی اپنے گھروں میں یا اپنی جگہوں پہ اپنے مسلوں پہ بیٹھ کے اللہ اکبر کہیں، تو ان ہدم صور قسطنطنیہ، تو قسطنطنیہ کے قلعے کی دیواریں منہدم ہو جائیں گی۔ اس وقت تک قسطنطنیہ چونکہ فتح نہیں ہوا تھا، یہ بعد میں ہوا، تو اور اس کو فتح کرنے کے لیے مسلمان تقریباً شروع سے ہی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، وہ ہوتا نہیں تھا فتح، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بطور محاورہ ذکر کیا انہوں نے کہ اتنا بڑا کام ہو جائے گا، قسطنطنیہ بھی فتح ہو جائے گا۔ وقال بعض الحکماء، اور بعض حکیموں نے کہا ارتفاع الاصوات فی بیوت العبادات بحسن النیات و صفاء الطویات یحل ما عقدتہ الافلاک الدائرات، یہ بھی بہت عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دانشور یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں عبادت کے ساتھ آواز بلند کرنا حسن نیت کے ساتھ اور پاک تینتی کے ساتھ، طویہ بھی نیت ہوتی ہے، نیت بھی نیت ہوتی ہے، تو یہ بعض اوقات ایسے مسائل کو حل کرنے کا سبب بن جاتا ہے جو تقدیر کے ہوا کرتے ہیں، یعنی تقدیر کی گتھیاں بھی یہ سلجھا دیتا ہے۔
مثال کے طور پہ جیسے حضرت ابراہیم کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں میڈیکل سائنس یا آپ کی کوشش یا کاوش ختم ہو جاتی ہے، بہت عرصے بعد 70 سال کے ہو گئے تھے۔ اسی طرح حضرت زکریا ہیں اور اس قسم کے مسائل جو جہاں انسانی کاوش ہم یہ کہہ کے چپ کر جاتے ہیں کہ بھئی اب نصیب ہے، تقدیر یہی ہوگی، تو وہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو نیگیٹو چیزیں آپ کے نصیب میں وہ پازیٹیو ہو جائیں گی ہو سکتی ہیں، یا وہ ختم ہو جائیں گی نیگیٹو؟ ختم بھی ہو سکتی ہیں، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں نا وہ کیا کہتے ہیں محسنہ صاحبہ، وہ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو دعا ہے وہ تقدیر بدل سکتی ہے، تو یہ تقریباً وہی بات ہے۔ فی اجتماع اہل الروابط اصح علی الوجہ الموضوع لہ الربط وتحقق اہل الربط بحسن المعاملۃ ورعایت الاوقات وتوقی ما یفسد الاعمال واعتماد ما یصح الاحوال عادت البرکہ علی البلاد والعباد۔ اب یہ کتنی اہم بات کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اہل روابط یعنی خانقاہوں والوں کا اجتماع اگر وہ درست طور پہ ہو یعنی صحیح نیت کے ساتھ ہو، ایک پھر اس میں حسن معاملہ بھی ہو اور اوقات کی رعایت بھی ہو، یعنی اوقات کی رعایت سے مراد یہ ہے کہ ٹائم کا دھیان بھی رکھا جائے، فضول وقت نہ ضائع کیا جائے بلکہ سارے معاملات کو حسن طور پہ انجام دیا جائے اور اعمال کے فساد سے بچا جائے اور درست احوال پر اعتماد کیا جائے۔ تو اس کی اتنی برکت ہے کہ یہ شہروں میں اور بندوں میں برکت کو لوٹانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ عادت البرکہ علی البلاد والعباد۔ اور سری سکتی کا قول لے کے آئے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہا جو اوپر ہم نے کہا کہ اصبروا وصابروا ورابطوا، یعنی اصبروا عن الدنیا رجاء السلامہ، یعنی دنیا سے صبر کرو سلامتی کی امید رکھتے ہوئے، وصابروا عند القتال بالثبات والاستقامہ، اور جب قتال کا موقع ہو یعنی جنگ ہو رہی ہو تو ثابت قدم رہو یعنی صبر کرو، ورابطوا اہواء النفس اللوامہ، اور نفس لوامہ کی خواہشات سے دور رہو، واتقوا یعنی رابطوا کا مطلب یہی ہے نا کہ دفع کرو، انہیں روک کے رکھو، محاذ آرائی کرو، کس سے؟ نفس لوامہ کی خواہشات سے، واتقوا ما یعقب لکم الندامہ، اور اس ندامت سے بچو جو تمہارے پاس بس آنے والی ہے، لعلکم تفلحون غدا علی بساط الکرام، شاید تم کل عزت پانے والے ہو جاؤ یا کامیاب ہو جاؤ بساط کرامت پہ، یعنی تم صاحب عزت ہو جاؤ۔ اور کہا گیا ہے کہ اصبروا سے مراد یہ ہے کہ صبر کرو بلا پہ اور میری نعمتوں پہ رکے رہو، ٹھہرے رہو، یعنی صبر و شکر کے ساتھ، اور فی دار آدائی، اور میرے دشمن کے گھر میں جب ہو یعنی دشمن کے علاقے میں ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو، واتقوا محبت من سوائی، اور میرے علاوہ کی محبت سے بچو، لعلکم تفلحون غدا بلقائی، شاید تم کل میری ملاقات میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو ماں سے واللہ کی محبت سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت آئے اس پہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا کریں اس پہ شکر کرنا چاہیے۔ وہذہ شرائط ساکن الرباط، اور یہ خانقاہ میں رہنے والے کی شرائط میں سے ہے کیا جی؟ قطع المعاملۃ مع الخلق، مخلوق سے اس کا معاملہ منقطع ہو، وفتح المعاملۃ مع الحق، اور وہ اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو کھول لے، وترک الاکتساب اکتفاء بکفالۃ مسبب الاسباب، اور وہ کسی بھی قسم کی کمائی کرنا ترک کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یعنی مسبب الاسباب کی کفالت پہ صرف اکتفا کرے، تو پھر بھوکا مرے گا۔ ہاں جی، وحبس النفس عن المخالطات و اجتناب التبعات، اور کیا کرے؟ اپنے نفس کو روکی رکھے غلط سلط چیزوں سے اور غلط سلط خیالات سے، وعانق لیلہ و نہارہ العبادہ، اور رات اور دن عبادت کرے، متعوذاً بہا عن کل عادہ، اور باقی ساری چیزوں کی عادتوں سے دور ہٹ جائے، یعنی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرے، دیگر کاموں کو چھوڑ دے۔ شغلہ حفظ الاوقات و ملازمت الاوراد و انتظار الصلاۃ و اجتناب الغفلات لیکون بذلک مرابطا مجاہدا،
اب یہ کیسے کرے گا؟ ایسے کہ اپنا شغل جو ہے وہ کیا کرے، اوراد ہمیشہ کرتا رہے، اپنے نمازوں کا انتظار کرے اور غفلت سے بچے، چونکہ وہ مجاہد ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور روایت لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی ابن ابی طالب سے ہے کہ اسباغ الوضوء فی المکارہ، کہ وضو کرو مکارہ میں، یعنی مکارہ سے مراد مکروہ جگہ ہے، یعنی دنیا ہے، دنیا میں باوضو رہو۔ وَإِمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور کیا کرو کہ مسجدوں کی طرف پیش قدمی کرو۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرو، تو کیا ہوتا ہے؟ یغسل الخطایا غسلاً، یہ ساری کی ساری غلطیوں کو دھو دیتا ہے۔ یعنی یہ کام کرنے، دنیا میں باوضو رہنا، مسجدوں کی طرف جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ غلطیوں کو اچھی طرح دھو دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں کہ الا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ ساری غلطیاں معاف کر دیتے ہیں اور جس سے درجات بلند کر دیتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ بتائیے، فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء فی المکارہ، یعنی وضو بنائے رکھنا، وکثرت الخطا الی المساجد، اور مسجد کی طرف زیادہ قدم لے کے جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، وہی بات ہے ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط فذالکم الرباط، بس یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ رباط کا مطلب یہاں پہ محاذ پہ جنگ کرنا یہی ہے۔ رابطہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے ملانا، لیکن جب رباط کہتے ہیں ہم تو اس سے مراد استول ہوتا ہے، وہی جہاں بندھا ہوتا ہے نا۔ مرابط وہ ہوتا ہے جو جڑا ہوتا ہے، تو مجاہد کو مرابط اس لیے کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جڑا ہوتا ہے، اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ یہ تھا جی 13واں باب۔ ایک سوال جی، یہ مرابط ہے یا مرابط ثانی سے کیا فرق ہے؟ مجاہد فوجی ہوتا ہے اور زاہد مولوی ہوتا ہے، سنین اور عالمے کا فرق۔ اور ان کے نفس اپنی خواہشات کی طرف راغب ہوتے ہیں اور لایانی معاملات میں وہ پھنس جاتے ہیں، اس لیے پھر وہ لوگوں میں نہیں بیٹھتے بلکہ تنہائی کو اختیار کرتے ہیں۔ اب اوپر ایک بات کی نا انہوں نے مل کے کھانا چاہیے، یہاں اب وہ اس کی ایک اور ریزن دے رہے ہیں کہ وہ اکیلے کیوں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بس صوفیہ تو، لیکن صوفی جو ہوتے ہیں ان کا کیا فرق ہے؟ لقوت عملہم وصحت حالہم نزع عنہم ذالک فرعوا الاجتماع فی بیوت الجماع علی السجادہ۔ صوفیہ جو ہوتے ہیں اپنے عمل کی قوت کی وجہ سے اور اپنے حال کی درستگی کی وجہ سے اس سے مبرہ ہیں، اس سے ماورا ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اجتماع کو دیکھتے ہیں جماعت خانے میں، جماعت خانے سے مراد بھی خانقاہ ہے، علی السجادہ یعنی مسلوں پر، فسجادۃ کل واحد زاویۃ، ان میں سے ہر ایک کا مصلی یا ہر ایک کی جو جگہ ہے جہاں وہ عبادت کرتا ہے وہ گویا ایک خانقاہ ہے، اس کے پاس لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہم کل واحد وہم کل واحد مہمہ، اور ان میں سے ہر ایک اپنے ٹارگٹ کو یعنی اپنے مقصد کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ولعل الواحد منہم لا یتخطی ہمہ سجادتہ، اور ان میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے سجادہ کو چھوڑ سکے، یعنی اپنے سجادہ کو وہ کبھی بھی ترک نہیں کرتا۔ یعنی صوفی جو ہوتا ہے وہ جس جگہ بیٹھا ہوتا ہے اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، وہ وہاں سے پھر نکلتا نہیں ہے، باہر نہیں جاتا۔ سٹنگ کو کہتے ہیں، سجادہ سٹنگ کو، مسلح کو سجادہ، سٹنگ کو مسلح کو، جگہ کو، وہ سجادہ نشین ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہے سجادہ نشین، وہ یہی ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ فِي اتِّخَاذِ السَّجَّادَةِ وَجْهٌ مِّنَ السُّنَّةِ، اور یہ سجادہ جو ہے یہ سنت ہے۔ اب سنت پہ دلیل لائیں گے کہ سجادہ سنت ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیف بنائی، یعنی لیف چٹائی بنائی، حسیرن کھجور کی چھال سے، یصلی علیہ من اللیل، رات کے وقت رسول اللہ اس پہ نماز پڑھتے تھے۔ وروت میمونہ، اور سیدہ میمونہ یہ بھی ام المومنین ہے، یہ بھی زوجہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسط لہ الخمر فی المسجد حتی یصلی علیہا، کہ رسول اللہ کے لیے کھجور کی چٹائی بچھائی جاتی تھی مسجد میں، آپ اس پہ نماز پڑھتے تھے۔ والرباط یحتوی علی شبان و شیوخ و اصحاب خدمت و ارباب خلوت، اب یہ بتا رہے ہیں کہ رباط میں کیا ہوتا ہے۔
کہتے ہیں رباط میں جی وہ نوجوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، خادم بھی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو خلوت گزیں ہوتے ہیں، یعنی تنہا رہتے ہیں. تو فل مشائخ بالزوایا عالیہ کو نظرا علامات الیہ النفس من النوم والراحہ والاستبداد بالحرکات والسکنان. تو اب جو بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں ان کو خانقاہ میں تنہا جگہ چاہیے ہوتی ہیں جہاں وہ اپنی پرائیویسی برقرار رکھ سکیں، مزے سے سو سکیں، اٹھ سکیں، بیٹھ سکیں. اور جو نوجوان ہیں اب بنیادی طور پہ یہاں پہ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پورا ایک نظام دیا ہے، پورا سٹرکچر دیا ہے، تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے کرنا چاہیے. جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ کہیں بندھے رہ سکیں، تو اس لیے یتقید و یتعدد، تو ان کو مقید کیا جاتا ہے خانقاہ میں اور ان کو ادب سکھایا جاتا ہے. ولا یکون ھذا، لیکن یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ رباط میں ایسے لوگ موجود نہ ہوں جو ان کے اوقات کی حفاظت کریں، ان کے انفاس کو یعنی ان کی سانسوں کو یا ان کے نفسوں کو روک کے رکھیں، یعنی نگران جب تک نہ ہو. وحراست الحواس کما کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان اپنے حواس کی یا ان کی نظروں کی، ان کی عادتوں کی، ان کے سینسز کی حفاظت کریں جیسے کہ اصحاب رسول کی جاتی تھی. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور اس دن ہر آدمی کے لیے ایک ایسی شان، اب یہ پھر آیت لے کے آئے ہیں کہ اس دن ہر آدمی کے لیے ایسی شان ہوگی کہ جو اسے غنی کر دے گی. یہ اب قیامت کی بات ہو رہی ہے. پھر کانا عندہم من ہم الآخرۃ ما یشغلہم عن اشتغال البعض بالبعض، کہتے ہیں کہ یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں، یہ رباط والے ہوتے ہیں، ان کے پاس آخرت کا غم ہوتا ہے جو انہیں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونے سے یعنی ہٹا دیتا ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف مشغول نہیں ہوتے. پھر وہکذا ینبغی لأہل الصدق والصوفیاء یکون اجتماعهم غیر مضر بوقت، ایسے ہی یہ بھی چاہیے کہ اہل صدق اور صوفیہ کا جو اکٹھ ہو، اجتماع ہو، وہ ایسا ہو جس میں ان کا وقت ضائع نہ ہو، تضیع اوقات نہ ہو. ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں نا، تو لڑکے بیٹھے رہتے ہیں، سگریٹ پھونکتے رہتے ہیں، گپے مارتے رہتے ہیں، دور دور کی سارے بابوز کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، آئنسٹائن سے لے کے بابا فرید تک. تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے وقت کا ضیاع ہے. فَإِذَا تَخَلَّلَ أَوْقَاتُ الشَّبَانِ اللَّغْوِ وَالْغَلَطِ فَالْأُولَىٰ أَن يَلْزِمَ الشَّابَ الطَّالِبَ الْوَحْدَةَ وَالْعُزْلَةَ، تو جب ایسا ہو کسی نوجوان کے ساتھ کہ وہ باتوں میں اپنا وقت ضائع کرے، اس کو چاہیے وہ اکیلا ہو جائے اور خلوت نشین ہو جائے، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. وَيُؤَثِّرُ الشَّيْخُ الشَّابَ بِزَاوِيَتِهِ وَمَوْضِعُ خَلْوَتِهِ لِيَحْبِسَ الشَّابَ نَفْسَهُ عَنْ دَوَاعِ الْهَوَىٰ. اب کیا ہے کہ شیخ جو ہے وہ اس زاویہ میں موجود ہونا چاہیے اور اس کی خلوت کی جگہ پہ موجود ہونا چاہیے نوجوان کی، یعنی جہاں اس کو اس نے تنہائی کا کہا ہے، تاکہ اس نوجوان کو اپنے نفس کی خواہشات سے اور لایانی چیزوں سے بچا سکے. وَيَكُونُ الشَّيْخُ فِي بَيْتِ الْجَمَاعَةِ لِقُوَّةِ حَالِهِ وَصَبْرِهِ عَلَى مَدَارَاتِ النَّاسِ. اب کہتے ہیں کہ شیخ کو کیسے رہنا چاہیے؟ شیخ کو لوگوں سے ملنا چاہیے، لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں قوت ہے. جماعت خانے میں نوجوان کو اکیلا رہنا چاہیے، اور اگر وہ لوگوں کے ساتھ رہے تو پھر اس کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. بوڑھوں کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ جہاں رہنا چاہیں رہیں. اب آگے خادموں کی بات آئے گی. وَأَمَّا الْخِدْمَةُ فَشَأْنُ مَنْ دَخَلَ الرِّبَاطَ مُبْتَدِئًا، تو خدمت کس سے کروائی جاتی ہے؟ جو رباط میں بالکل ابتدا میں داخل ہوتا ہے. آپ کسی کے پاس سیکھنے جائیں نا، وہ مکینک کے پاس، تو پہلے وہ آپ سے دکان کی صفائیاں کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، پانا بعد میں ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں. تو یہ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے، شاید تبھی لکھا ہے انہوں نے. وَلَمْ يَذُقْ طَعْمَ الْعِلْمِ وَلَمْ يَنْتَبِهْ لِنَفَائِسِ الْأَحْوَالِ، جس نے ابھی علم نہیں چکھا اور جو ابھی نفس کے احوال پہ متنبہ نہیں ہوتا، اسے خدمت کرواتے تھے. أَن يُؤْمَرَ بِالْخِدْمَةِ لِتَكُونَ عِبَادَتُهُ خِدْمَتُهُ، اب یہ اس لیے کہ اس کی خدمت بھی اس کے لیے عبادت بن جاتی تھی. وَيَجْذِبُ بِحُسْنِ الْخِدْمَةِ قُلُوبَ أَهْلِ اللَّهِ إِلَيْهِ، اب اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اللہ والے کی خدمت کرتے ہیں تو اس کا دل جیت لیتے ہیں آپ. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَتَشْمِلُهُ بَرَكَةُ ذَلِكَ، تو اس کی برکت آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے. وَيَعِينُ الْإِخْوَانُ الْمُشْتَغِلِينَ بِالْعِبَادَةِ، اور وہ ان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی جو خادم ہوتے ہیں وہ جو عبادت میں مشغول ہیں. رسول اللہ نے فرمایا المومنون
اخوۃ یطلب بعضهم الی بعض الحوائج فیقضی بعضهم الی بعض الحوائج یقضی اللہ لهم حاجات یوم القیامہ۔ مومن مومن کا بھائی ہے، ایک دوسرے کے لیے جب حاجت ہوتی ہے کسی ایک کو دوسرے کی تو وہ دوسرے کی طرف جاتا ہے، پس دوسرا اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ جس کی حاجت وہ پوری کرتا ہے، یعنی جو حاجت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن حاجت پوری کرے گا۔ یعنی سادہ لفظوں میں مومن بھائی ہیں، ایک دوسرے سے حاجت کے وقت، وہ ضرورت کے وقت مدد طلب کرتے ہیں، جو جس کی مدد کرے گا اللہ اس کی قیامت کے دن مدد کرے گا۔ فَيَتَحَفَّظُ بِالْخِدْمَةِ عَنِ الْبَطَالَةِ الَّتِي تَمِيتُ الْقَلْبَ۔ تو خدمت سے کیا ہوتا ہے جی؟ خدمت سے دل کے مرنے سے وہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ اور خدمت جو ہے وہ ایک قوم کے نزدیک عمل صالح میں سے ہے۔ وَهِيَ طَرِيقٌ مِّن طُرُقِ الْمَوَاجِيدِ تَكْسِبُهُمُ الْأَوْصَافَ الْجَمِيلَةَ وَالْأَحْوَالَ الْحَسَنَةَ۔ اور یہ ان طریقوں میں سے ہے جن طریقوں سے اچھے اوصاف اور اچھے احوال سیکھے جا سکتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی کہ ایک اور بات یہاں پہ وہ کرتے ہیں، وَلَا يَرَوْنَ اسْتِخْدَامُ مَنْ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِمْ۔ اب وہ ایسے شخص سے خدمت نہیں لیتے صوفی جو اس لائق نہ ہو۔ وَلَا مُتَطَلِّعًا إِلَى الْاِهْتِدَاءِ بِهَدْيِهِمْ۔ اور وہ اس خدمت کے کرنے پہ خود راغب نہ ہو، یعنی اسے یہ اندازہ نہ ہو کہ اس خدمت سے مجھے ہدایت ملے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بابا مجھے کہہ رہا ہے میری جوتیاں اٹھا، تو یہ تو مجھ سے بہت غلط کام کروا رہا ہے، تو اب بابا اسے نہیں کہے گا تو میری جوتی اٹھا، اس لیے کہ فائدہ ہی نہیں ہے۔ آگے وہ حدیث لے کے آئے ہیں، روایت ہے، اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم کی بات کر رہے ہیں۔ عیسائی تھا، وسیق بن رومی، تو اس نے بتایا کہ میں عمر بن خطاب کا ملازم تھا، یعنی غلام تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میری مسلمانوں کی امانتوں کے معاملے میں مدد کر۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مسلمان ہو جا تاکہ میں تجھ سے یہ مدد لے سکوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے انکار کر دیا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور کہا کہ جاؤ تم جہاں جانا چاہتے ہو۔ فالقوم یکرہون خدمت الاغیار ویابون مخالطتہم ایضا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو صوفی ہیں نا، یہ غیروں سے خدمت لینا پسند نہیں کرتے، جیسے حضرت عمر نے غیر مسلم سے مسلمانوں کا کام کروانا پسند نہیں کیا۔ تو خیر اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اور ویابون مخالطتہم ایضا، اور ان کے ساتھ گلنے ملنے سے بھی گریز کرتے۔ فَإِن من لا يحب طریقہم ربما استدر بالنظر الیہم اکثر مما ينتفع۔ اب اس کی وجہ بیان کریں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہیں یا انہیں پسند نہیں کرتے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جو صوفیاء کے طریقے پسند نہیں کرتا، وہ اگر ان کے پاس رہے گا تو اسے بجائے نفع ہونے کے نقصان ہوگا۔ فَإِنَّهُمْ بَشَرَ وَتَبْدُو مِنْهُمْ أُمُورٌ بِمُقْتَضَىٰ طَبْعِ الْبَشَرِ، کیونکہ وہ بھی بشر ہیں اور بعض اوقات ان سے انسانی طبیعت یا انسانی بے بسی کے مطابق کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی ظاہر ہے فطرت انسانی ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے، وَيُنْكِرُ الْغَيْرَ لِقِلَّةِ عِلْمِهِ بِمَقَاصِدِهِ۔ اب وہ جو ان میں سے نہیں ہے نا، جو ان کو جانتا نہیں ہے، تو وہ ان کے مقاصد کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے انکار کرے گا، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ فَيَكُونُ إِبَاؤُهُمْ لِمَوْضِعِ الشَّفْقَةِ عَلَى الْخَلْقِ لَا مِنْ طَرِيقِ التَّعَزُّزِ وَالتَّرَفُّعِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو اب کیا ہے کہ ان کا انکار کرنا، یعنی ان کو دور رکھنا لوگوں کو، کوئی بات نہیں، بچے ہیں۔ جی میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا، وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ صوفیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنے غیروں سے خدمت لینا بھی پسند نہیں کرتے اور ان سے ملنا جلنا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ انہیں حقیر سمجھ رہے ہیں یا ان کو غلط سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات ان کو، اگر وہ جو ان کو نہیں جانتا یا ان کو نہیں سمجھتا، ان کے قریب آتا ہے تو بجائے فائدہ اٹھانے کے وہ نقصان اٹھا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مولوی صاحب اگر ایک صوفی صاحب کے پاس چلے جائیں گے اور وہ صوفی صاحب اس وقت گانا سن رہے ہوں گے، تو وہ مولوی صاحب تو فتویٰ لگائیں گے،
وہ کہیں گے تم تو منی بیگم کو کیوں سن رہے تھے، یہ تو کفر ہے، ٹھیک ہے. ایسی اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اس لیے پھر وہ جی یہ غلط فہمی ہے. پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے چونکہ وہ بھی انسان ہے، وہ کوئی ایسی ان سے حرکت سرزد ہو سکتی ہے جو عام انسانوں سے ہوتی ہے، لیکن جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے قریب ہیں، وہ ان کو وہی درجہ دیتے ہیں. لیکن جو باہر سے بندہ جائے گا وہ کہے گا یار یہ تو عام سا آدمی ہے، یہ کہاں سے صوفی آ گیا. اس میں بھی وہی خرابیاں ہیں جو عام لوگوں میں ہوتی ہیں. تو اس سے اس کا جو اس کی اپنی نیت ہوگی وہ خراب ہوگی. اس لیے پھر وہ ایسے لوگوں کو قریب نہیں کرتے. مثلا جیسے میں نے مثال دی کہ جوتیاں اٹھوانا، اب جوتیاں استاد ہم سے جوتیاں اٹھوایا کرتے تھے، کپڑے دھلوایا کرتے تھے، ہم سارا کچھ کرتے تھے اساتذہ کا، لیکن ہمارے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یار استاد یہ کام کرواتا ہے. لیکن آج اگر اس زمانے میں کسی طالب علم سے استاد کہے کہ بھائی میری جوتی پالش کر دے، تو کہے گا سر جی آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے جوتیاں پالش کروا، بلکہ گھر سے امی کو لے آئے گا کہ امی ابو مجھے امی مجھے ٹیچر جو ہیں وہ یا ابو ٹیچر مجھ سے یہ کام کرواتے ہیں. یہ وجہ ہے بنیادی طور پہ. اچھا جی آگے وہ کہتے ہیں کہ اور یہ ان کا دور رکھنا انہیں یہ ایکچولی مخلوق پہ شفقت کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. والشاب الطالب اذا خادم اہل اللہ مشغولین بطاعتہ یشارکہم فی الثواب. کہتے ہیں اب جب نوجوان کسی اہل اللہ کی خدمت کرتا ہے تو خدمت کے دوران وہ اس اہل اللہ کے ثواب میں شریک ہو رہا ہوتا ہے. یہ خوبی ہے. وَحَيْثُ لَمْ يُؤَهِّلْ لِأَحْوَالِهِمُ السَّنِيَّةِ يَخْدِمُ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ فَخِدْمَتُهُ لِأَهْلِ الْقُرْبِ عَلَامَةُ حُبِّ اللَّهِ تعالیٰ. اور یہ جو خدمت ہے ان اولیاء کی یا صوفیاء کی، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے. اب یہ ایک اور روایت لے کے آئے ہیں جی کہ یہ اب شرکت کی بات کی ہے نا انہوں نے، تو اب اس شرکت پہ دلیل لے کے آئے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جس وقت ہم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مدینہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہارے راستوں سے تمہارے ساتھ گزر رہے ہیں اور وادیوں سے بھی تمہارے ساتھ گزر رہے ہیں. ولا ما سرتم من مسیر ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم. یعنی تم کسی راستے پہ چل رہے ہو یا کسی وادی سے گزر رہے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ ہمارے ساتھ ہیں حالانکہ وہ مدینہ میں ہیں. تو آپ نے فرمایا نام حبسہم العذر، وہ کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے رک گئے ہیں، ورنہ وہ ثواب میں تمہارے شریک ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی آخری پیراگراف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فالقائم بخدمت القوم تعوق عن بلوغ درجتہم بعذر القصور وعمد الاہلیہ فہام حول الحمی باز المجہود فی الخدمہ یتعلل بالاسر حیث مانع النظر فجزاہ اللہ علی ذلک احسن الجزاء وعنا لہ من جزیل العطا. کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اس قوم کی خدمت کرتا ہے اور کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا، تو خادم ہونے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی وہ علتیں دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جزا دے گا، احسن جزا دے گا، اور اسے بہت ساری عطائیں عطا کر دے گا. یعنی صوفیاء کا خادم بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم نہیں رہتا. وما علیہ الا البلاغ. اب آپ پوچھیں، آپ کو آپ کا جواب مل گیا بہت اچھی طرح. ہاں جی.